ایک سوال ہو رہا ہے اسی کے اثناء میں، لکھتے ہیں کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ کیونکہ یہ سوال بھی بہت سارے سائلوں نے کیا ہے کہ لکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارا یعنی ہر سال اختلاف ہوتا ہے، لہذا یہ سوال شیخ صاحب سے ضرور کرنا، کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ دیکھیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں بہیمۃ الانعام سے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور بہیمۃ الانعام کے اندر ایک قسم گائے بھی ہے، ایک ہے اونٹ اور دوسرا ہے گائے یا بیل۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھینس ہے یہ بھی گائے کا ایک قسم ہے، جاموس جس کو ہم عربی میں جاموس کہتے ہیں۔ تمام اہل لغہ جو ہے اس بات پہ متفق ہے، خاص کر جو اہل لغہ ہے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جاموس جو ہے یہ نوع من البقر، یہ گائے کا ایک قسم ہے۔ تو اگر کسی انسان کے پاس اس بھینس کو اس گائے کی قسم سے نکالنے کا کوئی دلیل ہے تو وہ سامنے لائے، اور وہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عرب کے اندر موجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو وہی کام کرنے کا حکم دیا جو ان کے پاس تھا، چونکہ عرب لوگ جو ہے نا بھینس سے مانوس نہیں تھے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا، لیکن دنیا کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز عربوں کے اندر ہوگی تو بس وہی ہمیں استعمال، کیونکہ کوئی بھی انسان بھینس کو جو ہے گائے کی قسم سے الگ نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب بھینس جو ہے گائے کا ایک قسم ہے تو اس کے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ جو ہے نا اس میں مختلف دلائل پیش کرتے ہیں، لیکن اتنا کافی ہے کہ اہل لغہ نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، تو جب تک یہ گائے کی ایک قسم ہے تو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ شیخ اور ایک سوال آیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ کیا ہم قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ جب ایک مسلمان اپنے گھر کے اندر قربانی کرتا ہے تو فقہا کے نزدیک مستحب ہے کہ وہ اس گوشت کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ خود کھائے اور ایک حصہ جو ہے وہ ہدیہ کرے، گفٹ دے دے اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں کو کھلائے۔ تو جہاں تک ہمارے غیر مسلم اگر ہمارے پڑوسی ہیں یا ہمارے بستی میں رہتے ہیں تو ان کو گوشت کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز سے منع نہیں کرتے ہیں ان کافروں کے بارے میں جو نہ تو آپ سے جنگ کرتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے آپ کو اپنے گھروں سے نکالا ہے، کہ تم ان کے ساتھ جو ہے احسان کرو، تم ان کی طرف جو ہے نا ان کو ہدیہ دے دو۔ تو ہدیہ دینا جو ہے اسلام کے اندر مطلوب ہے، ہم غیر مسلم کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں۔ تو قربانی کا ایک حصہ جو ہے ہم کو ہدیہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم اس حساب سے جو ہے غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ شیخ اور ایک سوال آیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ کیا ہم کسی ادارے کو پیسے دے کر وہاں ہی قربانی کروا سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت ہی حساس ہے، جس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگ قربانی کے پیسے جو ہے کسی ادارے کو دیتے ہیں۔ اگر اس کے بھی 2 پہلو ہیں، اگر کوئی آدمی قربانی کے جانور کے پیسے کسی ادارے کو دیتا ہے اور وہ خود قربانی نہیں کرتا ہے تو ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ خود قربانی نہیں کرتا ہے بلکہ وہ پیسے وہ عطیہ میں دیتا ہے، خیرات میں دیتا ہے ادارے کو، اور یہ صدقہ کرنا جو ہے قربانی کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں صدقہ کرنا قربانی کا متبادل نہیں ہے، تو ہمیں ہر حال میں قربانی کرنی ہے، خود ہی کرنی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان اس ادارے کو پیسہ تو نہیں دیتا ہے، لیکن اس ادارے کو وکیل بنا کر جو ہے وہ اپنی قربانی کرواتا ہے۔ تو اس بارے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اندر
اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ اگر کوئی کام خود نہیں کر سکتے ہیں تو کسی دوسرے سے وہ کام کروا سکتے ہیں، وہ آپ کا وکیل بن جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام اس بات کی ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ مجھے جو وضاحت کرنی ہے یا جس بات کی طرف اشارہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ سالوں سے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر اس بات کا زیادہ عروج مل رہا ہے، اس رجحان کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے کہ قربانی جو ہے کسی دینی ادارے کو دے کر جو ہے آپ اس سے خلاصی حاصل کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ یہاں اکثر لوگ جو ہے اس قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، اس کے گوشت کو تقسیم کرنا، یہ ایک قسم کی چٹی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس مالی وسائل ہوتے ہیں، تو اس چٹی سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا پیسہ کسی ادارے میں دیتے ہیں تاکہ ان کو وکیل بنا کر جو ہے قربانی کی جائے۔ اور بعض اداروں کی طرف سے بھی جو ہے اس بات کی بہت پذیرائی ہوتی ہے، اس رجحان کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک خطرناک روش ہے، یہ آگے چل کر جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگوں کے درمیان قربانی کے جذبے کو ہی ختم کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کو نہ اس جانور کا گوشت ضرورت ہے، نہ اس کا خون ضرورت ہے، بلکہ اس کو آپ کا تقوی چاہیے۔ ایک انسان جو ہے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا، خود جو ہے وہ ان اذکار کو پڑھتا جو اس وقت انسان جن اذکار کا اہتمام کرتا ہے قربانی کے وقت، اور خود بھی اس گوشت میں سے کچھ کھاتا ہے، تو یہ ان ساری سنتوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ جس طرح یہاں پہ ہمارے برصغیر ہند میں، ہند پاک کے اندر دینی مدارس نے اس سے پہلے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف جو ہے صرف دینی اداروں کو بنایا گیا، حالانکہ یہ ایک صرف میں آتا ہے، یہ ایک مصرف ہے فی سبیل اللہ۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا دینی مدارس جو ہے اس مصرف میں آتے ہیں کہ نہیں۔ چلے مان بھی لیا کہ ہم نے اس کو کہا کہ یہ فی سبیل اللہ کے مصرف میں آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ جو بنیادی غریب اور مسکینوں کا جو حق ہے، ہم اس کو ایسے مصرف میں پوری کی پوری لے لیں جو متفق علیہ نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو ارتداد کا جو فتنہ ہے، فحاشی کا جو ارتکاب آئے روز ہوتا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے جو ہے نا غریب اور مسکین کو زکوٰۃ میں سے اپنا حصہ نہیں دیا۔ ہم نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے، ہم نے بڑی بڑی تنظیمیں بنائی اس نام پر کہ ہم زکوٰۃ جمع کر کے جو ہے نا دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ بھی ایک مصرف ہے، لیکن انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ کیوں آپ بھول جاتے ہیں؟ صدقات جو ہے اصل میں فقراء اور مساکین کا حق ہے، اور جو مدارس وغیرہ ہیں یہ ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ بھی تب جب تسلیم کریں گے کہ یہ اس صرف میں آتا ہے فی سبیل اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے زکوٰۃ کو جو ہے نا پوری کی پوری ڈائیورٹ کر لی دینی مدارس میں، اور نتیجہ نکلے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر آئے روز جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے، فحاشی بڑھ رہی ہے، اور لوگ جو ہے نا دین کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ غریب کو جب پیسہ نہیں مل رہا ہے، غریب کو جب اپنا حق نہیں مل رہا ہے، تو وہ نتیجے کے طور پر جو ہے نا وہ ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اسی صورتحال کے تناظر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس روش کو اس رجحان کو جو ہے بڑھاوا دیا، تو کل آئندہ جو ہے آنے والے سالوں میں ہم سمجھیں گے کہ بہت سارے لوگ، جیسے اس وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے اس قربانی کو اپنے گھروں میں انجام نہیں دیں گے، بلکہ ایک چٹی سمجھ کر جو ہے نا دینی اداروں کے حوالے کریں گے، اور اس میں دینی ادارے بذات خود ذمہ دار ہوں گے۔ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شریعت نے اس بات کی گنجائش رکھی، کوئی کسی آدمی کو گھر کے اندر ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے یا کوئی دور ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کو ہم یا اس چیز کو ہم اس رخصت کو ہم اتنا استعمال کریں کہ اصل چیز جو تھی شریعت میں کے اندر مطلوب کہ ایک آدمی خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، خود اس گوشت میں کھائے، تو وہ چیزیں کہاں رہ جاتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ دینی اداروں کو جو ہے یہ حساس معاملہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جو ہے یہی روش اختیار کر جائے اور پھر لوگ جو ہے نا گھروں کے اندر قربانی چھوڑ دیں گے اور سارے کی ساری قربانیاں دینی ادارے کے ہو جائیں گے۔ ان کو تو گوشت مل جائے گا، لیکن اسلام کے شعیرے کے اوپر جو ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اس کے بعد شیخ اور ایک سوال آیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ کیا قربانی کے جانور کو ساتھ میں عقیقہ کی نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، قربانی کا جو جانور ہے
اور عقیقہ جو جانور ہے یہ الگ الگ جانور ہے، دونوں بذات خود مطلوب ہیں۔ جس طرح قربانی بذات خود مطلوب ہے اسی طرح عقیقہ بھی جو ہے بذات خود مطلوب ہے۔ شریعت کے اندر ہیں کچھ ایسی چیزیں کہ ہم ان کو جو ہے ایک چیز بذات خود مطلوب ہوتی ہے اور دوسری بذات خود مطلوب نہیں ہوتی، تو ہم دونوں چیزوں کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک قربانی اور عقیقہ کا تعلق ہے دونوں عبادتیں بذات خود مطلوب ہے، آپ کو یہ کام بھی کرنا ہے اور یہ کام بھی کرنا ہے۔ جس طرح حج کے اندر جو دام تمتع ہوتا ہے، جو حاجی تمتع حج کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ایک قربانی ہوتی ہے جس کو ہم ہدی کہتے ہیں۔ اگر اسی حاجی کے اوپر کوئی دم لازم آ جائے اور اس میں بھی اس کو جانور ذبح کرنا ہے، لیکن چونکہ دونوں جو ہے الگ الگ خون ہیں تو وہ دمی ہدی کو جو ہے اس میں دم تمتع کے اندر جمع نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایک ہی جانور میں دو چیزوں کی نیت نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گائے کے حصے میں یا اونٹ کے حصے میں جس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں تو اس میں ہم 2 حصے یا ایک حصہ جو ہے عقیقے کا رکھ سکتے ہیں۔ اس بارے میں وضاحت یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے یا تو بھیڑ کا ہو یا بکری کا ہو، یا بھیڑ کا ہو یا بکری، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا یعق عن الغلام شاتان وعن یا بیٹی سے جو ہے نا ایک ہی، بچے سے لڑکے سے 2 اور بیٹی سے 1، یہ بات واضح ہے۔ اور اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اصل یہی ہے، افضل یہ ہے کہ انسان جو ہے جو عقیقہ کرے وہ بھیڑ کا کرے یا بکری کا کرے۔ البتہ بعض اہل علم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ بڑا جانور بھی عقیقے میں کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ بڑا جانور بھی عقیقے میں ذبح ہو سکتا ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ قربانی کے 7 حصوں میں آپ 2 حصے یا ایک حصہ عقیقے کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم عقیقے کے بدلے عقیقے میں بڑا جانور ذبح کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک جان کے بدلے یا ایک بچے کے بدلے ایک جانور ذبح کرنا ہے۔ اگر آپ بڑا جانور گائے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش بعض لوگ دیتے ہیں، آپ اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو ایک بچے کے بدلے ایک جانور آپ ذبح کرتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہے کہ آپ قربانی کے بڑے جانور میں کچھ حصے عقیقے کا رکھیں، اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے۔